نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں ماہ شعبان کی 15ویں شب یا مشہور شب برات کی حقیقت اور اہمیت فضیلت کے بارے میں بات کروں گا۔ ماہ شعبان کی 15 تاریخ کو برصغیر پاک و ہند میں بہت اہمیت دی جاتی ہے اور اس کی فضیلت میں بہت سی باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ مثلا اس مہینے میں قبرستان جانا، شب برات کے نام سے روزہ رکھنے والے کو 80 سال کے روزوں کا ثواب، دعا کرنے والی کی دعا رد نہیں ہوتی اور رزق دیا جاتا ہے پورے سال کا، اور اللہ کے عرش کے نیچے ایک درخت ہے جس کے ہر پتے پر ہر انسان کا نام لکھا ہوتا ہے۔ 15 شعبان سے لے کر 1 سال تک جنہوں نے مرنا ہوتا ہے ان کے پتے جھڑ جاتے ہیں، اور جنہوں نے پیدا ہونا ہوتا ہے ان کے پتے اگ آتے ہیں۔ پھر اس دن اور رات کو خصوصی نماز، وظائف اور کئی بدعات بھی رواج پا چکی ہیں اور ان کی ترویج بھی کی جاتی ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ شب برات کا مطلب کیا ہے۔ شب برات کے لفظی معنی کیا ہیں؟ عرف عام میں 15 شعبان کی رات کو شب برات یا شب برات کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ شب برات فارسی اور عربی یا اردو کے 2 لفظوں کا مجموعہ ہے۔ شب فارسی میں رات کو کہتے ہیں اور برات حمزہ کے ساتھ اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی بری و لا تعلق ہونا، اظہار نفرت یا بیزاری کرنے اور نجات پانے کے ہیں۔ اور اگر لفظ برات حمزہ کے بغیر ہو تو یہ سنسکرت سے ماخوذ ہے اور یہ فارسی و اردو میں الگ الگ معنی دے گا۔ اردو میں اس برات سے مراد وہ جلوس جو دلہا اپنے ساتھ شادی کے لیے لے کر جاتا ہے، اور فارسی میں برات حمزہ کے بغیر کا معنی حصہ، نقد اور تقدیر وغیرہ ہے۔ اس نام شب برات کے خالص عربی نہ ہونے سے ہی اس کی فیک ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ اگر دین میں اس کی کوئی اہمیت ہوتی تو اس کا نام لیلۃ البرات ہوتا، جبکہ دین حنیف میں اس کا کسی صحیح حدیث سے ثبوت نہیں ملتا۔ بعض لوگ سورۃ دخان کی ابتدائی آیات سے استدلال کرتے ہیں کہ اس میں جو لیلۃ المبارکہ کا تذکرہ ہوا ہے وہ نصف شعبان کی رات ہے، جس میں تمام اہم فیصلے بھی صادر کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ اس جگہ لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا، شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ برسوں سے ہم شب برات سے متعلق فضائل کے حق اور مخالفت میں دلائل سنتے پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اس دفعہ بھی یہی فضائل جو صحیح حدیث سے ثابت ہیں، اس کا اگر ہم اہتمام کرنا شروع کریں تو انشاءاللہ جو ہے لوگوں میں تبدیلی آئے گی، یہ لوگ اس بات کو سمجھیں گے۔ مسنون روزوں کا اہتمام جیسے پیر اور جمعرات کا روزہ، ایام بیض کے 3 روزے، عاشوراء یعنی محرم الحرام کی 9ویں اور 10ویں کے 2 روزے، عرفہ کے دن کا روزہ، اور شعبان میں کثرت سے روزہ رکھنا جو کہ پسندیدہ ہیں، اور صحیح احادیث سے ان پر بہت اجر و ثواب اور بخشش ثابت بھی ہے، جس پر تمام علماء کرام متفق ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا آسمان دنیا پر نزول فرمانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب تبارک و تعالیٰ ہر رات صرف 15ویں رات کو نہیں، ہر رات آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، اور اس وقت جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، مطلب تہجد کا وقت، اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں قبول کروں، جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے دوں، جو مجھ سے بخشش طلب کرے کہ میں اس کی بخشش کروں۔
پھر ہم روزانہ اس وقت بیدار ہو کر اللہ کے بلاوے پر لبیک کیوں نہیں کہتے اور دعاؤں کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ مشرک اور کینہ رکھنے والوں کے سوا اللہ کا سب کو معاف کرنا سبحانہ و تعالیٰ کا یہ انعام و اکرام بھی ہے، ہر ہفتے نہیں ہر روز ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس پر بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ اس بندے کے سوا جس کہ اپنے بھائی کے ساتھ عداوت ہو، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں، اور صلح کے بعد ان کی بھی بخشش کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شب برات اور شعبان کی 15 تاریخ کو صحیح طریقے سے اسلامی طریقے سے منانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔